میری پوری کوشش کے باوجود محویت نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید کچھ کام ابھی آپ کے ذمے ہیں جس وجہ سے وہ محویت آپ کو ابھی نہیں مل رہی۔ اس میں کمی کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ اور فرائض کی بات ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں نہ کچھ اور توجہ مل جائے تاکہ میں اپنے آپ میں اور محو ہو جاؤں، مصروف ہو جاؤں۔ شاید کوئی ایک آدھ کام ایسا رہتا ہو جو آپ کے ذریعے ہو جائے، اس کے بعد آپ کو یہ توجہ بھی مل جائے گی۔ ابھی آپ کا یہ جذبہ جو ہے وہ بڑا مبارک ہے، مگر ابھی اس کو توجہ نہیں ملنی۔ ابھی آپ یہ خواہش ہی نہ کرنا، صرف آپ چلتے ہی چلو۔ کوئی ایسا کام جو ابھی آپ کے ہاتھوں سے ہونے والا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا کسی کا وہ ہو جانے کے بعد پھر آپ کو یہ توجہ اس ٹائم پہ ملے گی۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ اگر انسانوں کو صرف اپنی طرف لگاتا تو پھر صرف اپنی طرف رکھتا۔ اللہ کے تو عجیب و غریب کام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا انسان کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور اس انسان کو بھوک لگا دی، اب کیا کرے گا انسان؟ وہ بھاگا دوڑا کھانا ڈھونڈے گا، اور اس طرح اسے کام پہ لگا دیا گیا۔ پھر بیماری لگا دی، ڈاکٹر، ہسپتال وغیرہ۔ مگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس ہی بیٹھا رہوں۔ وہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا، بڑے غور کے ساتھ بیٹھا تھا، بڑا لطف آ رہا تھا، اللہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اتنے میں جنازے کی خبر آ گئی۔ کس کا ہے؟ رشتے دار کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ معافی چاہتے ہیں، آپ ہی کے حکم کے مطابق جنازے کے لیے چلتے ہیں۔ پھر شادی کا واقعہ ہو جائے گا، یعنی کہ کنسنٹریشن، تفکر کرنے ہی نہ دیا جائے۔ گویا کہ زندگی کا مدعا کنسنٹریشن نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ کنسنٹریشن، توجہ، آپ کے حال کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ کبھی کوئی ساتھی بیمار ہو گیا، کوئی ساتھی صحت مند ہو گیا، اولاد کا کوئی تقاضا ہو گیا، والدین کی کوئی ضرورت ہو گئی، اور بعض اوقات تو قبروں کی، مزار کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ سال کے سال جا کے قبریں تو ٹھیک کرو بزرگوں کی۔ تو یہ بھی ایک ضرورت پیدا ہو گئی۔ کبھی کوئی اور ضرورت پیدا ہو گئی، کبھی جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ حالات صحیح نہیں ہیں، آپ نے چکر نہیں لگایا ہمارے پاس، آپ پھر وہاں چلے گئے۔ یہ آپ کی زندگی کی افادیتیں بھی عبادت ہیں۔ کیا کہا؟ زندگی کی یہ افادیتیں بھی عبادت ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو، بھوکا بیٹھا ہو، اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، تو یہ بڑی افادیت ہے۔ اس لیے وہ توجہ ہو کہ ہما حال محو ہو، تو روبرو ہو اور ہم تمہارے روبرو ہوں، اور آئینے کی طرح آئینہ بن جائیں۔ یہ تو کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو آدمی کام کر سکتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ کام کرے اور توجہ میں نہ جائے۔ ہر آدمی کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ عشق کی کہانی شروع کر دے۔ آپ اپنی کچھ اصلاح بھی کرو۔ اگر فقیروں کے ساتھ فقیر ہو گئے تو کھانے والی دیگ کون پکائے گا؟ اس طرح تو سارے فقیر فاقے مر جائیں گے۔ آپ یہ دیکھو کہ داتا صاحب رحمت اللہ پہ لنگر پکتا ہے کہ نہیں پکتا، تو لنگر کا بھی خیال رکھو، یہ بھی ایک ضروری شے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اللہ اللہ کرو اور سب کو فاقہ آ جائے۔ ایک صاحب کا جنازہ ہوا، بیٹا بہت غم میں مبتلا تھا، سارے لوگ شامل ہوئے، ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کے کان میں کہا، باپ کا جنازہ تو لے جا رہا ہے، کیا شام کے کھانے کا کچھ کیا ہے؟ اس بیچارے نے کہا، چاول بنوانے میں جاتا ہوں، تم جنازہ دفن کرو۔ مطلب یہ ہے کہ باپ کا جنازہ ہے اور شام کے چاولوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ پھر کہیں گے کل شریف کل ہیں، کیا کیا پکے گا؟ تو اس بیچارے کا غم جو ہے وہ بکھیر دیا، پریشان کر دیا ان لوگوں نے۔ دوسرے دن آ کے بیٹھے، الحمدللہ اللہم صلی اللہ پڑھ کے کہتے ہیں، جناب ہم نے درود شریف پڑھ لیا ہے، اس کے بعد سناؤ کیا کیا پکایا ہے؟ کھانا، چاول۔ پھر اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح لوگ شادی میں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ کل کے چاول تھے۔ کھانے والا تو بھوک کو ہی کھائے گا، گویا کہ کوئی تقریب ایسی نہیں جس میں یہ چیز شامل نہ ہو۔ اگر آپ حج کرنے جاؤ تو پہلے پاسپورٹ بناؤ اور پھر ٹکٹ لگ جائے گا۔ غریب آدمی حج کر ہی نہیں سکتا، گویا کہ حج کرنے کے لیے بھی پیسے جمع کرنے ضروری ہیں، بیٹی کے لیے بھی ضروری ہیں، اور دوسرے واقعات بھی ضروری ہیں۔ کوئی ایک کام کرو تو ساتھ ہی دوسرے کام کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں پیاس ہے، کہیں کھانا ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے، تو یہ سارا کچھ چلتا جائے گا۔ اور ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ انہیں ذبح کر دو، اور پھر وہ بیچارے افغان مہاجرین کے کام آتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کہے گا کہ اب یہ بکرے کیوں ذبح کراتے جا رہے ہیں اللہ پاک، اس میں ہزارہا لوگوں
کا رزق وابستہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بکرے کے ساتھ کتنے رزق وابستہ ہیں، اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا پیٹ پلتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے زندگی بڑی دور تک چلتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف توجہ کی کامیابی کے سفر میں جتنے لوگ شامل ہوں انہیں توجہ کا ہی فیض ملتا ہے، لیکن وہ سارے وہ کام نہیں کرتے۔ کوئی تو کہیں کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کہیں اور کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی راستے میں کوئی واقعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ قافلہ جو ہے یہ سارا توجہ کا قافلہ کہلاتا ہے، لیکن سارے لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ اگر سارے لوگ بولنا شروع ہو جائیں تو پھر بات تو ختم ہو جائے گی اور سارا پروگرام غلط ہو جائے گا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم بھی تو بول سکتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، تو سارے نہ بولو۔ اگر سارے سچ بولنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی ایک سچ بولے اور باقی سچ سنے، سننا ہی بولنے والے کی داد ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا غور سے دیکھو کہ توجہ کسی کے کہنے پر نہ حاصل کرنا، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے بائی وے آف اینی اچیومنٹ وہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ پھر تو یہ مشکل ہے، بائی وے آف اینی تھنگ یہ سب چھوڑنا پڑے گا، یعنی کہ پھر آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو توجہ سے پہلے ان سے اجازت لے کے آؤ، تو اس میں عزیز رشتے دار، بچے، اولاد، بیوی سب شامل ہوں گے۔ یا اللہ رحم فرما۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی توجہ مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کہو کہ اللہ کی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا جائے اور آپ کو دیتا چلا جائے اور اپنی راہ پہ چلائے، اور آپ کا سفر جو ہے وہ بہت کامیاب ہو جائے اور اللہ کی طرف کامیابی کا سفر ہو جائے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کہیں نہ رہے، ورنہ توجہ کا تو آپ کو پتا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے جو ہوتے ہیں وہ کھانا بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف توجہ کرنا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا 2 وقت کھانا کیسے کھائے گا؟ وہ کھانا نہیں کھائے گا بلکہ بھول جائے گا، سونا بھول جائے گا، کھانا بھول جائے گا، گھر کی راہ بھول جائے گا۔ عجب ایجاز ہے تیری نظر کا کہ ہم بھولے ہیں رستہ اپنے گھر کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا رب العالمین اپنا فضل اور مہربانی فرما، ہمیں ہماری زندگی پہ راضی رکھ اور ایسی زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہیں اور تو بھی خوش رہے۔ کل کو تو پکڑ نہ لینا، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس کو تو معاف کر دے، کیونکہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ بندے سے غلطی کیا ہوتی ہے، اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے وہ ہم پہ مہربانی فرما، اور تو ہماری آسودگیوں کا سفر آسانی کے ساتھ طے فرما۔ دینی آسودگی بھی ہو، دنیاوی آسودگی بھی ہو۔ جن لوگوں کے حقوق ہم سے کسی وجہ سے سلب ہو گئے ہیں ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا یاد رکھنا، پھر کہو کہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے سلب ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ کھڑا کرنا۔ آمین۔ ہمارے خلاف پیٹیشنر نہ بنانا۔ یا رب العالمین اس بات سے ہمیں بچانا کہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے سلب ہوئے ہیں یا غلطی سے ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی ہمیں اس دنیا میں معافی دے دے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ویسی ہی زیادتی ہو، کسی طریقے سے اس کو معاف کر دے تاکہ جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ویسی زیادتی نہ ہو، یعنی جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے لوگ ہمارے ساتھ ویسا نہ کریں۔ تو ہمیں اللہ اتنا معاف کر دے۔ یا اللہ ان لوگوں کو یہاں معاف کرنے کی صلاحیت عطا فرما، میرے مخالفوں کو معاف کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اور تو مجھے میرے مخالفوں کو معاف کرنے کی طاقت عطا فرما، تاکہ قیامت کو تیرا دیدار ہو تو کہیں وہاں